آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اسد اللہ۔ بھارت نے باہمی فائدے کے لیے چین کے ساتھ تعلقات کو مسلسل معمول پر لائے جانے پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بیجنگ میں چین کے نائب صدر سے بات چیت کی۔ گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا اور عملے کے 3 دیگر ارکان کو لے جانے والے ایکزیوم 4 کے ان ڈاکنگ کا عمل آج شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ امریکہ یوکرین کو روس کے ساتھ اس کی لڑائی میں مدد کرنے کی غرض سے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام فراہم کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج راجستھان، گجرات، مدھیہ پردیش اور مغربی بنگال کے حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت کو آج لارڈس میں تیسرے ٹیسٹ کے آخری دن انگلینڈ کے خلاف میچ جیتنے کے لیے 135 رن کی ضرورت ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے پیچیدہ بین الاقوامی صورتحال میں بھارت اور چین کے درمیان خیالات اور نقطۂ نظر کے کھلے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آج بیجنگ میں چین کے نائب صدر ہان جینگ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں مسلسل بہتری سے باہمی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر شی جن پنگ کے درمیان گزشتہ اکتوبر میں کازان میں ہونے والی ملاقات کے بعد بھارت اور چین کے 2 طرفہ تعلقات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ وزیر موصوف نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اس دورے کے دوران ان کے تبادلے خیال سے مثبت رجحان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Our bilateral relationship has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بھی کہا کہ کیلاش مانسروور یاترا کی بحالی کو بھارت میں وسیع پیمانے پر سراہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت شنگھائی تعاون تنظیم SCO میں چین کی کامیاب صدارت کی حمایت کرتا ہے۔ وہ چین کے شہر تیونجن میں کل منعقد ہونے والے SCO کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ ناتھولا کے راستے سکم جانے والا کیلاش مانسروور یاترا 2025 کا 6واں جتھا آج سکم پہنچے گا۔ اس جتھے میں 52 افراد ہیں، جن میں 45 یاتری، 2 رابطہ افسر اور ITBP کے 1 ڈاکٹر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گینگٹاک میں مدد کے لیے عملے کے 4 افراد کو پہلے ہی تعینات کیا جا چکا ہے۔ بھارتی خلاباز گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا اور عملے کے 3 افراد پر مشتمل ایکزیوم 4 مشن آج زمین پر واپسی کا اپنا سفر شروع کرے گا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ بھارتی وقت کے مطابق آج سے پہر 4:30 بجے ان ڈاکنگ کا عمل شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایکزیوم 4 کا عملہ بھارتی وقت کے مطابق کل سے پہر 3 بجے زمین پر واپس آئے گا۔ اپنے مشن کے دوران گروپ کیپٹن شکلا نے بھارت کے لیے مخصوص 7 تجربات کیے۔ ISS پر اپنی الوداعی تقریب میں گروپ کیپٹن شکلا نے خلا کے اپنے سفر کو غیر معمولی قرار دیا۔ It has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th. The team that is standing behind me, you guys have made it really special for us being here on the station. It was an incredible joy to be here and working alongside with a bunch of professionals like you. I would like to thank my country and all their citizens for supporting this mission, all the colleagues at ISRO who have worked tirelessly in developing all the protocols, the science and the outreach activities. ایکزیوم 4 مشن شکلا کو لے کر 26 جون کو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ ہوا تھا۔ مشن میں شکلا کے علاوہ امریکہ، پولینڈ اور ہنگری کے خلاباز بھی شامل ہیں۔ یہ مشن فلوریڈا میں ناسا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے اسپیس ایکس فالکن 9 کے ذریعے روانہ ہوا تھا۔ دلی کی راؤز ایونیو عدالت نے نیشنل ہیرالڈ سے متعلق کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں کانگریس کی سینئر رہنما سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر آج اپنا حکم محفوظ رکھا ہے۔ عدالت نے اس معاملے پر حکم سنانے کے لیے 29 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ یہ معاملہ اس بات سے متعلق ہے کہ آیا نیشنل ہیرالڈ معاملے میں دائر ضمنی چارج شیٹ پر کارروائی کی جائے یا نہیں، جس میں کانگریس رہنماؤں کے خلاف کالے دھن کو جائز بنانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
سبھی ملزمان نے ایڈی کی درخواست کی مخالفت کی ہے اور الزامات کی تردید کی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ایڈی ہتھیاروں کے ڈیلر سنجے بھنڈاری سے وابستہ کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے کے سلسلے میں کانگریس کی سینئر لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا کے شوہر رابرٹ واڈرا سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ نئی دلی میں ایڈی کے دفتر پر ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل ایجنسی نے جناب واڈرا سے کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک اور معاملے میں پوچھ تاچھ کی تھی، جس کا تعلق ان کی کمپنی کی جانب سے گروگرام میں ایک زمین خریدنے سے تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے آج وشاکھاپٹنم میں بندرگاہوں سے متعلق 2 روزہ بمسٹیک کانکلیو کا آغاز کیا، جس میں خلیج بنگال کے اطراف آباد ملکوں کے درمیان علاقائی بحری رابطوں اور اشتراک میں اضافے کے اپنے عہد پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب سونووال نے کہا کہ بھارت کی پڑوسی پہلے پالیسی اس کے علاقائی بحری شعبے میں تعاون کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبی نقل و حمل کے ذریعے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ہرت ساگر اور گرین پورٹس جیسے اقدامات شروع کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملک کی بندرگاہوں سے ساز و سامان سے متعلق خدمات میں گزشتہ دہائی کے دوران 70% اضافہ ہوا ہے۔ In the 21st century, our ports are no longer just a model interface between land and water, but are an integral part of a dynamic and global supply chain network. Inspired by the motto of transformation through transportation, India has made remarkable strides in enhancing the capacity and efficiency of the ports, reflecting our commitment to realizing the Maritime Amritkal Vision 2047. بندرگاہوں سے متعلق 2 روزہ بمسٹیک کانکلیو وشاکھاپٹنم پورٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، جس کا موضوع ہے بحری معیشت، اختراع اور پائیدار شراکت داری۔ اس کانفرنس میں بمسٹیک کے رکن ممالک بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، میانمار، نیپال، سری لنکا اور تھائی لینڈ کی وزارتوں کے نمائندے اور بندرگاہوں کے عہدیدار شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نائجیریا کے سابق صدر محمد بحاری کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی دانائی، خلوص اور بھارت نائجیریا دوستی کے لیے ان کا غیر متزلزل عزم ہمیشہ نمایاں رہا۔ وزیر اعظم نے مختلف مواقع پر ان سے ہونے والی ملاقات اور بات چیت کو یاد کیا۔ انہوں نے بحاری کے اہل خانہ، نائجیریا کے عوام اور حکومت سے دلی تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ امریکہ یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں مدد کرنے کی غرض سے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام فراہم کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میری لینڈ میں جوائنٹ بیس اینڈریوز میں میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے یوکرین کو دیے جانے والے پیٹریاٹ میزائلوں کی تعداد پر بھی اتفاق نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یوکرین کو کچھ ضرور دیے جائیں گے کیونکہ اسے واقعی تحفظ کی ضرورت ہے۔ بھارت کی سائنسی کاوشوں کے نتیجے میں ایک تاریخی حصولیابی چندریان 3 کے آج 2 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ اس مشن کا اصل مقصد چاند کے قطب جنوبی کے پاس لینڈر اور روور کو اتارنا تھا اور ان کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا تھا۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان اینڈرسن تیندولکر ٹرافی کے تحت لارڈس میں کھیلے جا رہے تیسرے ٹیسٹ میچ کے آج آخری دن بھارت کو انگلینڈ پر جیت حاصل کرنے کے لیے 135 رن درکار ہیں۔ بھارت کو جیت کے لیے 193 رن کا نشانہ ملا تھا اور کل اپنے کھیل ختم ہونے تک بھارت نے 4 وکٹ پر 58 رن بنا لیے تھے۔ بھارتی موسمیات محکمے IMD نے آج راجستھان، گجرات، جھارکھنڈ، اڈیشہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور مغربی مدھیہ پردیش کے حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے باہمی فائدے کے لیے چین کے ساتھ تعلقات کو مسلسل معمول پر لائے جانے پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے پیچنگ میں چین کے نائب صدر سے بات چیت کی۔ گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا اور عملے کے 3 دیگر ارکان کو لے جانے والے ایکزیوم 4 کے انڈاکنگ کا عمل آج شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ امریکہ یوکرین کو روس کے ساتھ اس کی لڑائی میں مدد کرنے کی غرض سے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام فراہم کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج راجستھان، گجرات، مدھیہ پردیش اور مغربی بنگال کے حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت کو آج لارڈس میں تیسرے ٹیسٹ کے آخری دن انگلینڈ کے خلاف میچ جیتنے کے لیے 135 رن کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔